صلاح الدین کے لیے رضی خاتون کی موت اس کا ذاتی غم تھا۔ اس نے اپنی بیگم شمس النساء کو ایک طویل تعزیت نامہ تحریر کیا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی نے ایک تعزیت نامہ سلطان ملک صالح کے نام بھی تحریر کیا، جس میں والدہ کی جدائی کے صدمے کو برداشت کرنے کی تلقین کے ساتھ تجدید عہد بھی کیا گیا تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں سلطنت نوریہ کے استحکام کے لیے کوشش جاری رکھوں گا۔ آپ بھی چاپلوس اور خوشامدی امیروں سے الگ رہیں۔ نمک حرام ابن مقدم کا قصہ پاک ہوتے ہی میں خود بھی حاضر خدمت ہوں گا۔ صلاح الدین ایوبی کا یہ خط اطاعت و وفاداری، احسان شناسی اور محبت کی ایک یادگار دستاویز تھا، مگر گم گشتگین نے صلاح الدین کے اس دعوت نامے کو سلطان ملک صالح کے سامنے انتہائی غلط رنگ میں پیش کیا۔ گم گشتگین سلطان ملک صالح کا مشیر اعلیٰ تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی وفات کے وقت وہ قلعے کے نائب منصب دار کے چھوٹے سے عہدے پر فائز تھا۔ ذاتی طور پر انتہائی چرب زبان، خوشامدی، خود غرض، عیار، اوباش انسان تھا۔ سلطان عادل کے انتقال کے بعد گم گشتگین نے 40 دن تک اپنے حکمران کی موت کا سوگ منایا۔ اس طرح منایا کہ وہ ہر وقت ماتمی انداز میں گریہ وزاری کرتا رہتا تھا، بار بار رضی خاتون کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور چیخ چیخ کر کہتا تھا: عدل و انصاف کا سورج غروب ہو گیا اور زمین پر گہری تاریکی چھا گئی، ہائے میرا آقا، ہائے میرا بادشاہ۔ رضی خاتون ایک صاف دل اور سچی خاتون تھی۔ وہ گم گشتگین کی اس مکارانہ گریہ زاری سے متاثر ہو گئے اسے خاندان زنگی کا بہت بڑا ہمدرد سمجھنے لگیں۔ اس طرح وہ سلطان ملک صالح کے حلقے میں شامل ہو گیا اور ترقی کرتے کرتے نوعمر حکمران کا مشیر خاص بن گیا۔ گم گشتگین چونکہ فطرتاً ایک کمینہ انسان تھا، اس لیے دوسرے امراء کی کمزوریوں پر نظر رکھتا تھا، پھر وہی کمزوریاں ثبوت کے ساتھ مادر ملکہ رضی خاتون کے سامنے پیش کر دیا کرتا تھا۔ نتیجتاً گم گشتگین کو خاندان زنگی میں ایک مخلص اور معتبر رکن سلطنت سمجھا جانے لگا تھا۔ یہ گم گشتگین کی خوش نصیبی تھی کہ 1 سال پہلے شمس النساء کی شادی صلاح الدین ایوبی سے ہو گئی اور وہ دمشق سے رخصت ہو کر مستقل طور پر مصر چلی گئی۔ شمس النساء ملک صالح سے نہ صرف عمر میں بڑی تھی بلکہ سیاسی امور کی تعلیم میں بھی اس سے بہت آگے تھی۔ اگر شمس النساء دمشق میں موجود ہوتی تو وہ گم گشتگین کو اپنے چھوٹے بھائی کے اتنے قریب ہرگز نہ آنے دیتی۔ گم گشتگین نے شمس النساء کی عدم موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور سلطان ملک صالح کے قریب ہوتا چلا گیا۔ وہ اس قدر عیار تھا کہ جب وہ سلطان ملک صالح کی خلوت میں داخل ہوتا تو سب سے پہلے دمشق کے نوعمر حکمران کو سجدہ کرتا۔ پہلی بار جب گم گشتگین نے سجدہ کیا تو سلطان ملک صالح نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا: بابا محترم فرماتے تھے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا حرام ہے، بلکہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے روبرو خم بھی نہیں ہونا چاہیے، سب مسلمان برابر ہیں۔ یہ سنتے ہی گم گشتگین کے شیطانی ذہن نے اپنے سجدے کا جواز تراشتے ہوئے ملک صالح سے کہا: سلطان ذیشان، یہ وہ سجدہ نہیں جو ایک مسلمان اپنے اللہ کو کرتا ہے، یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ میں نے سلطان عادل کا نمک کھایا ہے، اس لیے ان کے احترام میں آپ کو سجدہ کرتا ہوں، یہ میری وفا کا ثبوت ہے۔ اگر باقی امراء بھی مخلص ہوتے تو وہ بھی میری طرح آپ کو سجدہ کرتے۔ ملک صالح کے معصوم ذہن پر یہ بات نقش ہو کر رہ گئی۔ وہ گم گشتگین کے فریب میں آ گیا۔ جب تک مادر ملکہ رضی خاتون زندہ رہیں وہ بیٹے کے شب و روز پر گہری نظر رکھتی اور اپنی معلومات کی حد تک ملک صالح کو سیاست کے نشیب و فراز سمجھاتی رہتیں، مگر جیسے ہی رضی خاتون کی آنکھیں بند ہوئیں گم گشتگین کی بن آئی، اس کے راستے کی آخری دیوار بھی گر گئی تھی اور اسے کھل کھیلنے کا پورا موقع مل گیا تھا۔ جس دن رضی خاتون کا انتقال ہوا ملک صالح پر رنج و الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ مشفق باپ کے بعد آخر مہربان ہستی بھی دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ روتے روتے ملک صالح کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ تدفین کے بعد جب رات آئی تو ملک صالح اپنے مخصوص کمرے میں اداس بیٹھا تھا۔ گم گشتگین اس کے پیروں پر سر رکھ کر کچھ دیر تک روتا رہا، پھر سلطان ملک صالح سے کہنے لگا: سلطان ذیشان، آپ کچھ دیر کے لیے سو جائیں۔ گم گشتگین نے انتہائی ہمدردانہ لہجے میں کہا: آنکھ لگ جائے گی تو بڑی حد تک آپ کے ذہن سے اس عظیم صدمے کا بوجھ اتر جائے گا۔ ہمیں نیند نہیں آتی، سلطان ملک صالح نے نہایت غمزدہ لہجے میں کہا۔ بار بار والدہ محترمہ کا چہرہ نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ گم گشتگین فوراً ہی سلطان ملک صالح کے کمرے سے نکل گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بلورنگ جام تھا جو شراب سے لبریز تھا۔ سلطان ذیشان، اسے نوش کر لیجئے، آپ کو ذہنی سکون بھی مل جائے گا اور گہری نیند بھی آ جائے گی۔
یہ تو شراب ہے، ملک سہلے نے چونک کر کہا۔ مذہباً بھی حرام ہے اور صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ گم گشت گین بڑا شاطر اور چرب زبان شخص تھا۔ اس نے قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اگر تم حالت اضطرار کا شکار ہو جاؤ تو مردار بھی کھا سکتے ہو۔ اس وقت آپ پر رنج و الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ اس اذیت و کرب کو دور کرنے کے لیے آپ شراب نہیں پی رہے بلکہ دوا استعمال کر رہے ہیں۔ جب آپ کی یہ کیفیت زائل ہو جائے تو شراب ترک کر دیجیے گا۔ سلطان ملک سہلے نے گم گشت گین کی بات کو حیرت کے ساتھ سنا۔ فتنہ گر کو اپنی چال کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ لوگ کچھ بھی کہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ شراب اور رقص بادشاہوں کی شان ہے۔ اگر کوئی حکمران ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتا پھر اس میں اور رعایا میں کیا فرق رہ جائے گا؟ دراصل بادشاہ وہی ہے جو شاہانہ روش اختیار کرے تاکہ عوام پر اس کا رعب و جلال قائم رہے۔ اس قسم کے مزید دلائل سن کر سلطان ملک سہلے کا ناپختہ ذہن بھٹک گیا اور وہ اپنے مشیر اعلیٰ کے فریب میں آ گیا۔ پھر اس نے اپنی والدہ کے غم کو بھولنے کے لیے وہ حرام سیال حلق سے اتار لیا جو مزے میں انتہائی تلخ تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب سلطان ملک سہلے بے ہوشی کی گہری نیند سو گیا تو گم گشت گین کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ ایک شاہین بچے کو زیر دام لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دوسرے دن بھی سلطان ملک سہلے نے شراب کو دوا سمجھ کر استعمال کیا اور پھر وہ ایک ہفتے میں ام الخبائث خباثتوں کی ماں شراب کا عادی ہو گیا۔ اس کے بعد گم گشت گین نے نئی چال چلی۔ اللہ مادر ملکہ کی مغفرت کرے، انسان سے انجانے میں غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ گم گشت گین نے سر جھکا کر بڑے عاجزانہ لہجے میں سلطان ملک سہلے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مگر بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا اور آنے والی نسلوں کو بھی اس کی سزا کاٹنی پڑتی ہے۔ سلطان ملک سہلے نے چونک کر اپنے مشیر اعلیٰ کی طرف دیکھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو گم گشت گین؟ والدہ مرحومہ کی غلطی کا ذکر سن کر سلطان ملک سہلے کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کچھ بھی ہو جائے مگر اس کی گردن میں سلطان عادل کا طوق غلامی ہمیشہ رہے گا۔ گم گشت گین نے بڑی احتیاط سے اپنی بات آگے بڑھائی۔ مادر ملکہ نے اسے داماد ہونے کا شرف بخشا مگر وہ غلام کا غلام ہی رہا اور اس نے اپنی ذات دکھا دی۔ سلطان ملک سہلے اپنے مشیر اعلیٰ کی بات اب بھی نہیں سمجھا تھا۔ وہ اب بھی حیرت و ناگواری سے گم گشت گین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب مادر ملکہ کی وفات پر دشمنوں کی آنکھیں اشک بار تھیں اس وقت صلاح الدین آپ کو تعزیت کے چند جھوٹے الفاظ تحریر کر رہا تھا۔ آخر گم گشت گین کی نفرت بے نقاب ہو گئی اور وہ کھل کر صلاح الدین ایوبی کے خلاف زہر فشانی کرنے لگا۔ کیا وہ ایک دن آپ کے لیے آپ کا غم بانٹنے مصر سے دمشق نہیں آ سکتا تھا؟ یہ کہہ کر گم گشت گین نے قصداً اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اب سلطان ملک سہلے کی کیفیت بدل گئی تھی۔ انہوں نے اپنی مجبوری تحریر کر دی تھی۔ وہ اس وقت شام کے محاذ پر دشمنوں سے الجھے ہوئے ہیں، اس کی معذرت قبول کی جا سکتی ہے۔ سلطان ملک سہلے نے صلاح الدین ایوبی کی وکالت کرتے ہوئے کہا، یہ مجبوری نہیں سلطان ذیشان، ایک سیاسی چال ہے، ایک بہانہ ہے۔ گم گشت گین نے سلطان ملک سہلے کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھڑکاتے ہوئے کہا، صلاح الدین نے مادر ملکہ کے غم میں شریک نہ ہو کر ثابت کر دیا ہے کہ اسے اپنے آقا کے خاندان کے دکھ درد سے کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ بہت جلد یہ منظر دیکھ لیں گے کہ سیف الدین والی موصل کی طرح صلاح الدین بھی اپنی خود مختاری کا اعلان کر دے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو سلطان ذیشان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے اس غلام کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں گشت کرائیں۔ سلطان ملک سہلے کے چہرے پر شدید فکر و پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ گم گشت گین نے بڑی مکاری کے ساتھ دونوں کے درمیان شک کا بیج بو دیا تھا۔ کچھ دن بعد ہی شمس نساء صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی اور اپنے دیور ملک عادل کے ساتھ مصر سے دمشق پہنچ گئی۔ پہلے وہ ملک سہلے کے گلے رکھ کر خوب روئی، پھر دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو والدہ کی قبر پہ فاتحہ خوانی کے لیے حاضر ہوئی۔ شمس نساء کے اچانک دمشق پہنچ جانے سے مشیر اعلیٰ گم گشت گین بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شمس نساء بہت لائق فائق اور زیرک خاتون ہے جو سیاسی امور پر گہری نظر رکھتی ہے۔ گم گشت گین کو خدشہ تھا کہ کہیں شمس نساء زیادہ دنوں تک دمشق میں قیام نہ کرے اور پھر اس کے بوئے ہوئے بیج پھوٹنے سے پہلے ہی خاک میں مل کر چورا نہ ہو جائیں۔ پھر اسی رات جب شمس نساء چھوٹے بھائی سے تنہائی میں ملنے کے لیے ملک سہلے کے کمرے کے قریب پہنچی تو دروازے پر ایک مسلح محافظ موجود تھا۔ جیسے ہی شمس نساء اندر داخل ہونے کے لیے آگے بڑھی، محافظ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، اس وقت سلطان آرام کر رہے ہیں، حکم ہے کہ کوئی شخص بھی ان کے سکون میں خلل انداز نہ ہو۔
وہ محافظ گم گشتگین کا آدمی تھا، اس لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے مخاطب ہونے والی نقاب پوش خاتون کون ہے۔ محافظ کا طرز گفتگو دیکھ کر شمس النساء کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ آپ کوئی بھی ہیں، مگر سلطان معظم کا یہی حکم ہے کہ اس وقت ان کے کمرے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ مسلح محافظ نے اپنی ذمہ داری اور فرض نبھاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ وہ نقاب پوش خاتون کو قصر خلافت کی کوئی کنیز سمجھ رہا تھا۔ محافظ کے تحقیر آمیز لہجے نے شمس النساء کو سخت برہم کر دیا تھا۔ اس نے تیزی کے ساتھ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور انتہائی غضبناک لہجے میں محافظ سے مخاطب ہوئی، میں تیرے سلطان معظم کی بڑی ہمشیرہ ہوں، کیا اب بھی تو مجھے اندر جانے سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے؟ محافظ شدت خوف سے لرزنے لگا۔ شمس النساء تیزی سے آگے بڑھی اور سلطان ملک سہلے کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ پھر جو کچھ اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل بیان تھا۔ سلطان ملک سہلے اپنے ریشمی بستر پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب سے لبریز جام تھا۔ مشیر اعلیٰ گم گشتگین کسی غلام کی طرح بستر کے نیچے فرش پر بیٹھا تھا۔ چھوٹے بھائی کو شراب پیتے دیکھ کر شمس النساء کو کچھ دیر کے لیے سکتہ سا ہو گیا۔ گم گشتگین بدحواسی کے عالم میں فرش سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے ادب کا مظاہرہ کرنے کے لیے دونوں ہاتھ باندھ لیے۔ سلطان ملک سہلے نے بڑی بہن کو دیکھ کر کسی قسم کی گھبراہٹ یا پریشانی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ دمشق کے نوعمر حکمران نے شمس النساء کے سامنے شراب کے پیالے کو منہ تو نہ لگایا، مگر کسی قدر ناگوار لہجے میں کہا، آپ کو اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ شمس النساء نے بڑی حسرت زدہ نظروں سے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا اور انتہائی غمزدہ لہجے میں کہا، واقعی مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر شمس النساء نے گم گشتگین کی طرف دیکھا جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ گم گشتگین، تو وقت کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ۔ شمس النساء کی آنکھوں میں دنیا بھر کی نفرت سمٹ آئی تھی اور زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ سے طنز کا زہر ٹپک رہا تھا۔ تو نے سلطان عادل کے نمک کا حق خوب ادا کیا، خوب ادا کیا۔ اتنا کہہ کر شمس النساء تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی نمک حرام گم گشتگین نے سلطان ملک سہلے کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور بڑی مکاری کے ساتھ اپنے جسم پر مصنوعی لرزہ طاری کرتے ہوئے کہا، خداوند نعمت، میں تو آپ کے رحم و کرم ہی کے سہارے زندہ ہوں اور اسی عنایت خاص کے ذریعے دمشق میں پہچانا جاتا ہوں۔ آپ نے شہزادی صاحبہ کے تیور دیکھ لیے۔ بندہ نواز، مجھے بتائیے کہ اب میں کیسے زندہ رہوں گا اور میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آج تو گم گشتگین نے خوشامد کی انتہائی کر دی تھی اور اس نے الفاظ کے پیچ و خم کے ساتھ سلطان ملک سہلے کو خدا کہہ کر پکارا تھا۔ سلطان ملک سہلے نے اطمینان کے ساتھ شراب کا ایک گھونٹ لیا اور بے نیازانہ لہجے میں بولا، وہ میری بہن ہے، اس لیے ان کا احترام مجھ پر لازم ہے، مگر جہاں تک امور مملکت کا تعلق ہے تو اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ میں اس ملک کا مطلق العنان حکمران ہوں۔ یہ کہتے کہتے سلطان ملک سہلے کے چہرے سے غرور شاہی جھلکنے لگا تھا۔ والی دمشق و شام کی بات سن کر گم گشتگین نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا منصوبہ تکمیل تک پہنچ گیا تھا۔ نوعمر سلطان اتنی جلدی اپنے راستے سے بھٹک جائے گا گم گشتگین نے سوچا بھی نہ تھا۔ اپنی پہلی کامیابی کے بعد غدار ملت دوسرے منصوبے پر غور کرنے لگا جو بہت زیادہ خطرناک تھا۔ اس واقعے کے بعد شمس النساء اذیت و کرب کی شدت سے رات بھر نہ سو سکی۔ پھر وہ اذان فجر کے ساتھ ہی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ پھر اس نے طویل سجدہ کیا اور اتنا روئی کہ مسلح اس کی آنکھوں سے تر ہو گیا۔ شمس النساء کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ملک سہلے اتنی جلدی تباہی کے راستے پہ چل پڑے گا اور سلطان عادل کی عظیم الشان سلطنت اتنی تیزی کے ساتھ سیاسی طوفان کی زد میں آ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ سلطان ملک سہلے دربار جاتا، شمس النساء نے تنہائی میں اتمام حجت کے طور پر چھوٹے بھائی سے کھل کر گفتگو کی۔ تم اس نیک سیرت باپ کے بیٹے ہو جس کے کردار کے دشمن بھی قسمیں کھاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ شمس النساء اپنی بات مکمل کرتی، سلطان ملک سہلے درمیان میں بول اٹھا، بابا محترم کا اپنا طریقہ کار تھا، یہ ضروری تو نہیں کہ میں بھی ان کی روش اختیار کروں۔ میں کامیاب حکمرانی کے لیے جو مناسب سمجھوں گا وہی کروں گا۔ سلطان ملک سہلے کے اندر وہ نوجوان فرما روا بول رہا تھا جس کی ذہنی سطح بہت کم تھی اور جذبات سمندر کی لہروں کی طرح باغی و سرکش۔ چھوٹے بھائی کی یہ بے باکی دیکھ کر شمس النساء کو ایک اور صدمہ پہنچا۔
جسے برداشت کرنے کے لیے اسے اپنی پوری اعصابی طاقت استعمال کرنی پڑی۔ ملک صالح، تم جلد از جلد اپنے بدکار مشیروں سے نجات حاصل کر لو، ورنہ وقت تمہیں اتنی مہلت بھی نہیں دے گا کہ تم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکو۔ بڑی بہن کی نصیحت سن کر ملک صالح مشتعل ہو گیا۔ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، میں یہ ہرگز پسند نہیں کروں گا کہ تم مجھے مشورے دے کر میرا ذہنی سکون برباد کرو۔ یہ کہہ کر ملک صالح کمرے سے نکل کر دربار کی طرف چلا گیا۔ شمس النساء کی آخری امید بھی دم توڑ چکی تھی۔ پھر اس نے چند دن سے زیادہ قصر خلافت میں ٹھہرنا گوارا نہیں کیا۔ شمس النساء تو اسی روز مصر واپس چلی جانا چاہتی تھی، مگر دوسرے عزیز داروں کے دکھانے کے لیے وہ ایک ہفتے دمشق میں ٹھہر گئی۔ ایک ہفتے تک وہ روزانہ اپنے والد اور والدہ کی قبر پہ جاتی تھی اور آنسو بہا کر محل چلی آتی تھی۔ اس دوران ملک صالح نے ایک بار بھی بڑی بہن سے اپنے توہین آمیز رویے پہ معذرت نہیں کی۔ آخر رسم دنیا کی تکمیل کر کے شمس النساء اپنے دیور ملک عادل کے ساتھ مصر روانہ ہو گئی۔ رخصت کے وقت سلطان صالح کچھ دور شمس النساء کو چھوڑنے کے لیے آیا، مگر یہ محض دکھاوا اور دنیا داری تھی۔ ادھر سلطان نور الدین محمود زنگی کی سلطنت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہی تھی، اور ادھر صلاح الدین ایوبی نے شام کو صلیبیوں کی دراز دستی سے بچانے کے لیے بانیاس پر قبضہ کر لیا تھا۔ عیسائی سالار گرانٹ اور غدار شمس الدین ابن مقدم نے فرار ہو کر شاہ یروشلم اموری کے پاس پناہ حاصل کی تھی۔ اسکندریہ کے بعد یہ دوسری بڑی شکست تھی جس نے اموری کے ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ صلیبی فرما روا نے اسی میں عافیت جانی کہ وہ فی الوقت صلاح الدین ایوبی سے عارضی صلح کر لے اور پھر کسی مناسب موقع پر صلح نامہ چاک کر کے والی مصر سے اس شکست کا شدید انتقام لے۔ بالآخر اپنے ذہن میں ایک خاص منصوبہ ترتیب دینے کے بعد شاہ اموری نے سالار گرانٹ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ صلاح الدین سے امن و صلح کی بات چیت شروع کرے۔ جب صلیبی سفیر خیر سگالی اور صلح کا پیغام لے کر بانیاس پہنچا تو صلاح الدین نے اسے قلعے میں ٹھہرایا اور کسی فیصلے تک پہنچنے کے لیے ایک رات کی مہلت مانگی۔ سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں رہ کر بڑی حد تک صلیبیوں کی عیاری اور عہد شکنی سے واقف ہو چکا تھا، اس لیے وہ دلی طور پر سالار گرانٹ سے کسی قیمت پر صلح کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مگر والی موصل کی خود مختاری کے اعلان نے سلطنت نوریہ کے مضبوط ترین عمارت میں گہرے شگاف ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ اس واقعے سے صلاح الدین ایوبی ذہنی طور پہ بہت پریشان تھا۔ آخر طویل غور و فکر کے بعد اس نے سالار گرانٹ کے ساتھ صلح کا ہاتھ بڑھا دیا، مگر اس کے ساتھ یہ شرط بھی عائد کر دی کہ غدار شمس الدین ابن مقدم کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ شاہ موری نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر صلاح الدین ایوبی کی شرط مان لی۔ پھر جب شمس الدین ابن مقدم کو زنجیر پہنا کر یروشلم کے محل سے بانیاس کی طرف لے جایا جانے لگا تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور اس نے شاہ یروشلم کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، مقدس شہنشاہ، میں تو آپ کا سیاسی حلیف ہوں، مجھے آپ اس طرح تنہا نہ چھوڑیں۔ شاہ اموری نے مسکراتے ہوئے کہا، سیاست میں کوئی مستقل حلیف اور حریف نہیں ہوتا، آج کا دشمن کل کا دوست بھی ہو سکتا ہے۔ شاہ یروشلم کے ایک جملے نے صلیبیوں کی عیارانہ فطرت کی عکاسی کر دی تھی۔ شمس الدین ابن مقدم جانتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ موت کو اس قدر نزدیک پا کر اس نے شاہ یروشلم اموری کے پیروں پر سر رکھ دیا اور انتہائی گدا گرانہ لہجے میں کہنے لگا، اگر مقدس شہنشاہ مجھے پناہ دے دیں تو میں اپنا مذہب ترک کر کے عیسائیت اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شمس الدین ابن مقدم کی التجا سن کر شاہ اموری بہت زور سے ہنسا اور اس نے ابن مقدم کے سر کو ٹھوکر لگاتے ہوئے کہا، دنیا کے احمق ترین انسان، تیری بات پر کون اعتبار کرے گا؟ جب تو اپنے مذہب کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا تو پھر عیسائیت تجھے کیسے قبول کرے گی؟ اگر کل تیری زندگی کو نیا کوئی خطرہ لاحق ہوا تو پھر عیسائیت چھوڑ کر تو یہودی بن جائے گا۔ شاہ یروشلم اموری شمس الدین ابن مقدم کے ساتھ انتہائی ذلت آمیز اور سفاکانہ سلوک کر رہا تھا، مگر اس کی بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ وہ زندگی کی بھیک مانگے جا رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر شاہ اموری نے ایک اور سنگین مذاق کرتے ہوئے کہا، چلو ہم لوگ تمہیں عیسائی تسلیم کر لیتے ہیں، مگر عیسائیت کے اپنے بھی تو کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہ تجھ سے زبانی دعوے نہیں عملی ثبوت فراہم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ شاہ یروشلم کی بات سن کر ابن مقدم کے زرد چہرے پہ امید کی ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ مقدس شہنشاہ، مجھ سے عیسائی ہونے کا جو بھی ثبوت مانگیں گے میں اس کا بھرپور عملی مظاہرہ کروں گا۔ شمس الدین ابن مقدم کا جواب سن کر شاہ یروشلم اموری نے ایک طویل قہقہہ لگایا جو کسی طرح رکنے میں نہیں آتا تھا۔ ابن مقدم آنکھیں پھاڑے شدید حیرت و استعجاب کے عالم میں اموری کی طرف دیکھے چلا جا رہا تھا۔
پھر جب شاہ یروشلم کا ہذیانی قہقہہ ختم ہوا تو اس نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں شمس الدین ابن مقدم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عیسائیت تجھ سے قربانی مانگتی ہے، اگر تو اسلام کے لیے قربان نہیں ہوتا تو پھر صلیب کے نام پر قربان ہو جا۔ یہ کہہ کر شاہ یروشلم نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور وہ شمس الدین ابن مقدم کو کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے۔ پھر نئے صلح نامے کے مطابق صلاح الدین ایوبی نے بانیاس کے مقبوضہ علاقے عیسائیوں کو واپس کر دیے اور غدار ابن مقدم اپنے ہمراہ لے کر مصر واپس آ گیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے شمس الدین ابن مقدم کو اس کی نمک حرامی کی عجیب سزا دی۔ والی مصر نے لوہے کا ایک قد آدم پنجرہ بنوایا اور اس پنجرے میں ابن مقدم کو قید کر دیا۔ قاہرہ کے سب سے بڑے قید خانے سے روزانہ صبح کے وقت ایک گھوڑا گاڑی نکلتی تھی جس کے درمیان میں وہ آہینی پنجرہ رکھا ہوا ہوتا تھا۔ پھر یہ گھوڑا گاڑی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی قاہرہ کی تنگ گلیوں اور کشادہ راستوں سے گزرتی ہوئی سب سے بڑے چوراہے پر رک جاتی۔ اس دوران قاہرہ کے بچے، جوان اور بوڑھے اپنے گھروں سے نکل آتے اور انہیں جس قدر ناشائستہ الفاظ یاد ہوتے وہ سب کے سب شمس الدین ابن مقدم کی شان میں استعمال کر ڈالتے۔ بعض شریر بچے گھوڑا گاڑی پر چڑھ جاتے اور ابن مقدم کے منہ پر اتنا تھوکتے کہ اس کا چہرہ بچوں کے لعاب دہن سے تر ہو جاتا۔ قاہرہ کے بہت سے نوجوان سنگ باری کر کے ابن مقدم کو لہو لہان کرنا چاہتے تھے، مگر صلاح الدین ایوبی کی طرف سے اس اذیت ناک عمل کی اجازت نہیں تھی۔ یہ ایک ایسی ذلت آمیز اور عبرتناک سزا تھی جسے دیکھ کر وہ لوگ بھی لرز اٹھتے تھے جو عقیدتاً باطنی تھے، یا وہ بدکار لوگ جو خالص اسلامی سلطنت کے خلاف سازش کرنا چاہتے تھے۔ بانیاس کے کھوئے ہوئے علاقے واپس لینے اور ابن مقدم کو اس کے انجام تک پہنچانے کے بعد صلاح الدین ایوبی دمشق کی سیاسی صورتحال کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر جب شمس النساء نے گمگشتگین کے مذموم ارادے اور اپنے چھوٹے بھائی کے بگڑ جانے کے واقعات شوہر کو سنائے تو اذیت و کرب کی شدت سے صلاح الدین ایوبی کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنے جذباتی ہیجان پر قابو پایا اور فوری طور پر دمشق جانے کا ارادہ کیا۔ اس سفر سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، شمس النساء نے اداس لہجے میں کہا، مگر میں تو اس موقع پر سلطان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ صلاح الدین ایوبی نے تیز لہجے میں کہا۔ اب اداسی کی جگہ اس کے چہرے سے نیا عزم اور جوش جھلکنے لگا تھا۔ آپ کی محبت اور فرض شناسی اپنی جگہ، مگر صالح ہماری مداخلت کو پسند نہیں کرتا۔ شمس النساء کا لہجہ بدستور اداس تھا۔ جب وہ اپنی بڑی بہن ہی کی زبان نہیں سمجھا تو پھر وہ کسی اور کو کیا خاطر میں لائے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے بہت دیر تک اپنی رفیق حیات کو قائل کرنے کی کوشش کی، مگر شمس النساء نے صاف صاف کہہ دیا، دمشق جانے میں آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ بیوی کی بات سن کر صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگا۔ مجاہد کی اپنی جان ہی کب ہوتی ہے، وہ تو اپنی سانسیں اللہ کے ہاتھ فروخت کر چکا ہوتا ہے۔ اب اس کی موت میدان جنگ میں واقع ہو یا بستر علالت پر، میرے لیے کوئی صلیبی علاقہ یا دمشق دونوں برابر ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ شمس النساء نے مؤدبانہ لہجے میں شوہر کی پیش کردہ دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا، صلیبی ہمارے کھلے دشمن ہیں، ہمیں ان سے ہر وقت بدترین سلوک کی توقع رکھنی چاہیے، مگر وہ دشمن جو بظاہر دوستی کی قبا پہنے ہوئے ہیں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ بہرحال میں اس فضا میں آپ کو دمشق جانے نہیں دوں گی۔ بیوی کا اصرار اور سیاسی صورتحال کا تقاضا، صلاح الدین ایوبی نے فی الحال دمشق جانے کا ارادہ ترک کر دیا، مگر وہ اپنی جگہ خاموش نہیں بیٹھا۔ اس نے فوری طور پر سلطان نور الدین محمود زنگی کے حقیقی بھتیجے والی موصل سیف الدین کے نام پر ایک پر اثر خط تحریر کیا۔ برادر محترم، شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ میں سلطان عادل سے کتنی عقیدت رکھتا ہوں۔ آپ کا تو سلطان مرحوم و مغفور سے خون کا رشتہ ہے۔ میں تو اس گھوڑے کا بھی احترام کرتا ہوں جس پر کبھی میرے آقا سوار ہوئے تھے، یا چند لمحوں کے لیے بھی اس کی پشت پر اپنا دست مبارک رکھا ہو۔ اس وضاحت کے بعد میری درخواست ہے کہ آپ سلطنت نوریہ کو تقسیم ہونے سے بچا لیں۔ میں اس حقیقت سے باخبر ہوں کہ سلطان عادل نے اپنی خوشی سے آپ کو موصل کی حکومت عطا کی تھی، آپ کی میراث ہے۔ بالفرض سلطنت موصل آپ کی جاگیر نہ بھی ہوتی تو میں ہر حال میں اسے آپ کا ہی حق سمجھتا، کیونکہ یہ سلطان عادل کا فیصلہ تھا۔ خدا وہ وقت نہ لائے کہ کوئی دوسرا آپ کی میراث پر بری نظر ڈالے۔ اگر ایسا ہوا تو میں اپنی ساری فوج و وسائل کے ساتھ موصل کا دفاع کروں گا، لیکن مجھے ایک شکایت ہے کہ آپ نے دیار جزیرہ پہ قبضہ کر کے ایک نہایت بری رسم کی بنیاد ڈال دی ہے۔ میری التجا ہے کہ آپ فوری طور پہ دیار جزیرہ سلطان ملک صالح کو واپس کریں اور ان سے اپنے اس جذباتی عمل پر معذرت کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی میں جناب والا کی خدمت میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں
کہ تمام اسلامی ریاستوں کے سربراہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر پہ حاضر ہوں اور قسم کھائیں کہ آپس میں متحد رہیں گے اور تمام اہل ایمان مل کر اسلام کے سب سے بڑے دشمن صلیبیوں کا مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس سے نکال پھینکیں۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی نے دوسرا خط سلطان ملک صالح کے نام تحریر کیا۔ میرے آقا زادے، مجھے اس خبر سے شدید صدمہ پہنچا ہے کہ آپ کے چچا زاد بھائی سیف الدین نے سلطان عادل سے بدعہدی کی اور سلطنت نوریہ کے ایک اہم علاقے دیار جزیرہ پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ اگر اس کی بدنیتی کا یہی عالم رہا تو اس کی ہوس اقتدار سے آپ کے دوسرے علاقے بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ جرأت مندانہ قدم اٹھائیں اور سیف الدین سے مطالبہ کریں کہ وہ فوری طور پر دیار جزیرہ سے اپنی فوجیں واپس بلا لے۔ اگر سیف الدین آپ کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں کرتا تو بلا تاخیر ساری تفصیلات لکھ دیں۔ میرے جانباز سپاہی پابا رکاب ہیں، گھوڑوں کی لگامیں ان کے ہاتھوں میں ہیں اور چہروں کا رخ دمشق کی طرف ہے۔ اپنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میری شمشیر اس وقت تک نیام میں نہیں جائے گی جب تک میں اپنے آقا زادے کو ان کا حق نہ دلا دوں گا۔ مجھے بڑی بے چینی کے ساتھ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ خاندان زنگی کا ادنا خادم صلاح الدین ایوبی۔ والی مصر نے احسان شناسی اور سلطان نور الدین زنگی سے وفاداری کا حق ادا کر دیا تھا، مگر یہ ملت اسلامیہ کی بدنصیبی تھی کہ دونوں طرف سے موصول ہونے والے جوابات نے صلاح الدین ایوبی کو انتہائی رنج و الم میں مبتلا کر دیا تھا۔ موصل کے حکمران سیف الدین نے انتہائی ذلت آمیز لہجے میں صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کرتے ہوئے تحریر کیا تھا: اے غلام ابن غلام، تجھے یہ جرت کیوں کر ہوئی کہ تو نے مجھے برادر محترم کہہ کر پکارا؟ میں تیری عیاری اور فتنہ گری کو خوب سمجھتا ہوں۔ تو مذہب کی آڑ میں جو کھیل کھیلنا چاہتا ہے، میرے جیتے جی تجھے اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ یاد رکھ کہ سلطنت نوریہ کے ایک ایک گوشے پر میرا پیدائشی حق ہے اور سرزمین مصر جس پر آج کل تو قابض ہے وہ بھی سلطنت نوریہ کی حدود میں شامل ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے انتہائی دل شکستگی کے عالم میں والی موصل کا خط ایک طرف رکھ دیا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت پرسوز لہجے میں بولا: اے مالک کون و مکاں، تو اپنی قدرت کے ہر زاویے اظہار پر قادر ہے۔ اگر تو نے اپنی رحمت خاص سے ان نادانوں کے دل و دماغ کو نہیں بدلا تو سلطان عادل کی عمر بھر کی کوششوں کا خون ہو جائے گا اور ہم خود غرض و نفس پرست لوگ اس قیمتی خون کو بہت سستے داموں میں غیروں کے ہاتھ فروخت کر ڈالیں گے۔ کچھ دن بعد ہی دمشق سے سلطان ملک صالح کا جواب بھی آ گیا، جو سیف الدین کے جواب کی طرح تحقیر آمیز بھی تھا اور ہمت شکن بھی۔ اس خط پر مہر تو ملک صالح کی تھی، مگر سارے مندرجات گمگشتگین کے تحریر کردہ تھے۔ یہ میرا اور سیف الدین کا خاندانی معاملہ ہے۔ ایک غلام کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ دو آقاؤں کے درمیان مداخلت کرے۔ اپنے لیے غلام کا لفظ پڑھ کر صلاح الدین ایوبی کو ملال تو ضرور ہوا، مگر اس کی یہ کیفیت چند لمحوں کے لیے زائل ہو گئی، کیونکہ وہ خاندان زنگی کی طرف سے یہ طعنہ سننے کا عادی ہو چکا تھا۔ مگر سلطان ملک صالح کے خط میں جو دوسری بات تحریر کی گئی تھی وہ اپنی معنویت کے اعتبار سے انتہائی فکر انگیز تھی۔ سلطان ملک صالح نے صلاح الدین ایوبی کے خلوص اور دیانت داری کا مذاق اڑاتے ہوئے لکھا تھا: اگر تم اپنے مرحوم آقا کے اتنے ہی وفادار ہو تو اپنی وفا کا ثبوت دینے کے لیے فوری طور پر مصر کی حکومت میرے حوالے کر دو اور خود دمشق آ کر اپنی ساری زندگی میرے ایک درباری کی حیثیت سے گزار دو۔ سلطان ملک صالح کا آخری مطالبہ پڑھ کے صلاح الدین ایوبی کو یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ اس خط کا محرر کون ہے۔ شمس النساء اسے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ نوخیز حکمران گمگشتگین جیسے عیار انسان کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کر شراب کا عادی ہو چکا ہے۔ سلطان ملک صالح کے مشیر اعلیٰ کا پورا نام سعد الدین گمگشتگین تھا۔ بظاہر اپنے مذہبی عقیدت کے مطابق وہ ایک عام مسلمان تھا، مگر حقیقتاً گمگشتگین کا کوئی عقیدہ نہیں تھا۔ وہ اپنے مطلب کے لیے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں میں شامل ہو سکتا تھا۔ پہلے اس نے 14 سالہ ملک صالح کو کمال ہوشیاری کے ساتھ شراب کا عادی بنایا اور پھر اس کی خلوت میں خوبصورت رقاصائیں داخل کر دیں۔ انجام کار مادر ملکہ رضی خاتون کے انتقال کے چند ماہ بعد ہی سلطان نور الدین محمود زنگی جیسے ولی صفت انسان کا بیٹا ایک اوباش حکمران بن چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے والی موصل سیف الدین اور سلطان ملک صالح کے خطوط اپنی شریک حیات کے سامنے رکھے۔
شمس النساء نے دونوں خط بہت غور سے پڑھے۔ بڑی عجیب اور تکلیف دہ صورتحال تھی۔ ایک خط اس کے اپنے حقیقی چھوٹے بھائی کا تھا اور دوسرا اس کے سگے چچا زاد بھائی کا، اور دونوں خط تقریباً ایک ہی انداز میں اس کے شوہر کے نام تحریر کیے گئے تھے۔ میں نے پہلے ہی آپ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا کہ معاملات ہماری گرفت سے نکل چکے ہیں۔ مجھے اس بات پر شدید ندامت ہے کہ میرے دونوں بھائیوں نے آپ کے لیے انتہائی نازیبا کلمات ادا کیے۔ شمس النساء کا لہجہ بہت اداس اور شکستہ تھا۔ مجھے تمہاری پرخلوص رفاقت حاصل ہے، اس لیے میں کسی تہمت یا طعنہ زنی کی پرواہ نہیں کرتا۔ صلاح الدین ایوبی نے بیوی کی دل جوئی کرتے ہوئے کہا، مگر تمہارا یہ خیال درست ہے کہ معاملات ہماری گرفت سے نکل چکے ہیں۔ ہاں، اگر ہم نے کچھ دن اور غفلت و کوتاہی برتی تو معاملات کے ساتھ وقت بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور گزرے ہوئے وقت کو حق تعالیٰ کے سوا دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی واپس نہیں لا سکتی۔ میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں خط و کتابت اور سفارت کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے میں دمشق جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ شوہر کی بات سن کر شمس النساء بدحواس ہو گئی اور وحشت زدہ انداز میں بولی، میں قسم دیتی ہوں کہ آپ دمشق نہیں جائیں گے۔ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی قسم واپس لے لیں اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ شادی کے بعد صلاح الدین ایوبی نے پہلی بار بیوی سے بات کرتے ہوئے اتنا سخت لہجہ اختیار کیا تھا۔ مجھے یہ قبول ہے کہ آپ بیوگی کا لباس پہن لیں، مگر یہ گوارا نہیں کہ سلطنت نوریہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور سفید فام درندے بے شمار مسلم دوشیزاؤں کو اپنی کنیزیں بنا لیں۔ پھر اسی دن صلاح الدین ایوبی نے اپنے سالاروں اور امیروں کا خفیہ اجلاس طلب کیا۔ شوہر کے حکم پر شمس النساء بھی نقاب پہن کر اس اجلاس میں شریک ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے معتمد امراء کے سامنے تمام صورتحال بیان کی اور حاضرین کو اپنے ارادے سے باخبر رکھتے ہوئے کہا، اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو تم شہزادی شمس النساء کو اپنا امیر منتخب کر لینا اور فسادیوں سے یہاں تک جنگ کرنا کہ یا تو وہ لقمہ اجل بن جائیں یا تم خود پیوند خاک ہو جاؤ۔ پھر دوسرے دن صلاح الدین ایوبی امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر ان کی دعاؤں کے سائے میں 1000 منتخب شہسوار اپنے ساتھ لے کر دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ اس سفر میں صلاح الدین ایوبی کا معتمد خاص امیر عز الدین بھی اس کے ہمراہ تھا۔